الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم. ہماری آج کی محفل کا موضوع ہے رمضان کیسے گزارے. رمضان کی فضیلت، حقیقت، مقصد اور رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے، رمضان کس طرح گزارنا ہے. سورہ بقرہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ. آیت کریمہ میں پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ روزے تم پر فرض ہے، اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ صرف تمہاری خصوصیت نہیں ہے روزے کی، تم سے پہلی امتیں جو گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے. یہ بات کہہ کر دو بات بتانی چاہیے. پہلی بات روزے کی اہمیت کہ روزہ ایسا عظیم الشان عمل ہے کہ شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے. دوسری بات مقصد دلجوئی. اللہ تعالیٰ دل رکھنا چاہتے ہیں امت محمدیہ کا. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، سارے لوگ کرتے آ رہے ہیں، آپ بھی کریں گے. جب چیز عام ہو جاتی ہے تو اس کی مشقت کم ہوتی ہے. کوئی بھی چیز جب پھیل جاتی ہے تو اس کی مشقت کم ہوتی ہے. گھر میں اگر کسی ایک کو چوٹ لگے یا اس کو بخار ہو، بیماری ہو، تو احساس زیادہ ہوتا ہے. لیکن جب انسان دیکھے گا یہ بھی بخار میں، یہ بھی بخار میں، یہ بھی بخار میں، تو پھر خود بخود جو ہے اس کے اثرات اور اس کی جو تکلیف ہے وہ کم محسوس کرے گا انسان. تو اللہ نے کہا ہے کہ جس طرح روزے تم پر فرض تھے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے. ہاں اتنی بات ہے کہ نوعیت میں اور وقت میں اختلاف رہا ہے. اس امت میں بھی جب روزے شروع ہوئے ہیں تو 3 طرح کی تبدیلی آئی ہے. سب سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، صرف عاشورہ کا، 10ویں محرم کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے اور ساتھ میں مہینے کے 3 دن کے روزے رکھتے، مگر یہ 3 دن کے روزے فرض نہیں تھے، صرف عاشورہ کا روزہ فرض تھا. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے 3 دن کے روزے رکھتے، 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ چاند کے حساب سے. اور حضرات صحابہ بھی یہ دیکھ کر روزے رکھا کرتے تھے. پھر باقاعدہ اللہ نے روزوں کو فرض کیا اور کہا کتب علیکم الصیام، روزے فرض کر دیے گئے. لیکن جب پہلے مرحلے میں روزے فرض کیے گئے تو اختیار تھا، چاہے روزہ رکھ لو، چاہے روزے کے بدلے فدیہ دے دو. اور فدیہ ہوتا تھا 1 مسکین کا کھانا، یعنی 1 صدقہ فطر. تو بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو فدیہ دیا کرتے تھے. ایک بڑی تعداد روزے رکھتی رہی اور شروع میں
جب یہ روزے تھے تو اس میں یہ تھا کہ اگر رات میں ہم نے افطار کر لیا تو اس افطار کرنے کے بعد اب دوسرے افطار تک کچھ کھانا پینا نہیں ہوتا تھا. بعد میں پھر جب اللہ تعالیٰ نے کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، روزہ فرض ہے، رکھنا ہی ہے، تو اب یہ تیسری تبدیلی آئی ہے جس کے اندر یہ تھا کہ مغرب سے لے کر عشاء تک اور عشاء سے لے کے طلوع سحر تک یعنی صبح صادق تک کھا پی سکتے ہیں اور مباشرت بھی کر سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تبدیلی فرمائی. اس سے پہلے یہ تھا کہ کسی نے اگر افطار کر لیا، یہ افطار کو کوئی نہ کر سکا افطار، تو دوسرے دن کا روزہ شروع ہو جاتا تھا رات سے ہی. اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرما دی اور وہ جو اختیار والا معاملہ تھا وہ بھی ختم کر دیا. اب یہ اللہ نے کہہ دیا کہ جو آدمی صحت مند ہو، مسافر نہ ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مرد ہو یا عورت، رمضان کا مہینہ پائے تو اس کو روزہ رکھنا ہی ہے. البتہ فدیے والا حکم اللہ تعالیٰ نے ایسے بوڑھے لوگوں کے لیے کہ جو بہت ہی زیادہ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں، حد سے زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کے لیے حکم باقی رکھا کہ وہ روزہ نہ رکھ سکے تو فدیہ دے دے. یا کوئی آدمی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ صحت کی امید نہیں ہے، اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ روزے کی طرف سے فدیہ دے سکتا ہے. روزہ کہتے کسے ہیں؟ الصوم. عربی میں روزے کے لفظ آتا صوم. صوم کے معنی لغت میں ڈکشنری میں آتے ہیں صرف رک جانا، کسی چیز سے رک جانا. لیکن شریعت میں 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے، جس کو مفطرات ثلاثہ بولتے ہیں. 3 چیزوں سے رکنے کا نام، کھانے سے، پینے سے اور بیوی کے ساتھ مباشرت کرنے سے. ان 3 چیزوں سے رکنے کا نام شریعت میں روزہ ہے. 3 چیزوں سے رکنا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج کے غروب ہونے تک، اور نیت کے ساتھ. ایک آدمی صبح سے لے کے شام تک رکتا تو ہے ان تینوں چیزوں سے، لیکن نیت نہیں کرتا ہے تو روزہ نہیں ہوگا. ایک آدمی رکتا ہے صبح سے لے کر شام تک، صرف 1 منٹ پہلے افطار کر لیتا ہے تو روزہ نہیں ہوگا. صبح صادق سے لے کر اس کو رکنا ہے غروب تک، یعنی جب غروب ختم ہوتا ہے اس وقت تک. اس کا نام ہے روزہ، اور نیت کے ساتھ میں رکنا ہے. اس رکنے سے حاصل کیا ہوگا؟ صبح سے لے کر شام تک ہم کھانے پینے سے اور جماع سے رک جائیں، اس سے حاصل کیا ہوگا؟ قرآن نے اس کو بتایا، اس سے حاصل ہوگا تقویٰ، یعنی خواہشات نفسانی پر کنٹرول کرنا آئے گا. عام طور پر خواہشات جو چلتی ہیں وہ انہی 3 چیزوں کے لیے تو چلتی ہے انسان کی، کھانے پینے، یہ پھر یہ کہ عورت کی طرف یا عورت کا میلان مردی کی طرف. تو خواہشات نفسانی سے رکنے پر کنٹرول ہوگا. یہ کنٹرول جب انسان کے اندر آ جائے گا تو پھر انسان کے اندر تقویٰ آ جائے گا. انسان جب بے کنٹرول ہوتا ہے تبھی تقویٰ اس کا ٹوٹتا ہے. اس لیے اللہ نے پورے سال میں 1 مہینہ ایسا رکھا ہے کہ جس میں انسان کو اپنی خواہشات پر قابو حاصل کرنا آسان ہو جائے، قابو حاصل کرنا آ جائے. اس کی بنیاد پر پھر وہ دیگر گناہوں سے بچنا بھی اس کے لیے آسان ہوگا. لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقویٰ مل جائے. اللہ والے کہتے ہیں کہ جیسا رمضان گزرتا ہے پورا سال ایسا ہی گزرتا ہے، جیسا حج گزرتا ہے پوری زندگی ایسی ہی گزرتی ہے، اور جیسا جمعہ گزرتا ہے پورا ہفتہ ایسا ہی گزرتا ہے. اس لیے میری یہ بات آپ نوٹ کر کے رکھیے.
ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ جب جمعہ آ جائے تو جمعہ ہمارا بالکل صالحیت کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے گزرے۔ پورا ہفتہ انشاءاللہ ایسے ہی گزرے گا۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ سامنے ہے، اگر ہم نے یہ پورا مہینہ تقوی کے ساتھ میں گزار لیا، گناہوں سے بچتے ہوئے گزار لیا، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے گزار لیا، تو پھر یاد رکھیے پورا سال ہمارا ایسے ہی گزرے گا۔ تو ہمیں اس کے لیے تیاری کیا کرنی ہے کہ تقوی کے ساتھ گزرے؟ کوشش کیا کرنی ہے؟ پہلی فرصت میں ہمیں ایک فہرست بنانی ہے، ہمارے اندر کیا کیا کمی ہے، کیا کیا کوتاہی ہے، کس کس گناہ کی عادت ہے۔ صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر والا خود جانتا ہے گھر میں کیا ہے، انسان خود جانتا ہے اس کے اندر کیا برائی ہے، کیا کمی ہے۔ تو جو برائی ہے ہم اپنی جو پرسنل ڈائری ہے، پرسنل کاپی ہے، نوٹ بک ہے، اس کے اندر ہم لکھ لیں۔ مثلا میرے اندر مثال کے طور پر کوئی لکھے کہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے، تو لکھے یہ عادت ہے۔ حسد کرنے کی عادت ہے، کسی کی نعمتوں کو دیکھتا ہوں تو رہا نہیں جاتا، جلن پیدا ہوتی ہے، پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے، کیوں آگے اس کے پاس یہ حسد ہے، یہ خراب ہے۔ دل میں کینہ رکھتا ہوں میں، دل میں کینے کا مطلب دل میں غصہ، میرے اندر تکبر ہے، بڑائی ہے، جلدی سے کسی کی بات کو لیتا نہیں ہوں اور کوشش کرتا ہوں جہاں جاؤں بس میری ہی بات مانی جائے، اور کسی کی عزت میری نگاہوں میں جلدی سے آتی نہیں ہے، سوچتا ہوں بس میری ہی عزت ہو، یہ بڑائی ہے۔ تو میرے اندر تکبر ہے، بڑائی ہے۔ میرے اندر مثلا بد نگاہی کا مرض ہے۔ بد نگاہی کا مرض مطلب یہ کہ نگاہ خطا کر جاتی ہے، قابو میں نہیں رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں سے روکنے کے لیے کہا ہے نگاہ کو نیچی کرنے کے لیے، وہاں نیچی نہیں کر پاتا ہوں، یہ میرے اندر مرض ہے۔ تو یہ بھی لکھے آپ، جو برائی ہے اس برائی کو آپ لکھ لیں، اور کوشش ہم یہ کریں گے کہ یہ برائی رمضان کے آنے سے پہلے ختم ہو جانی ہے۔ تو ختم کیسے ہوگی؟ پہلی بات اللہ پاک سے دعا مانگنی شروع کر دیں، اللہ پاک میرے اندر دیکھیے یہ برائیاں ہیں، یہ کوتاہیاں ہیں، میرے اللہ ان کو ختم فرما دیجیے میرے اندر سے۔ میرے اندر سے ان برائیوں کو ختم کرنا آپ کے لیے بڑا آسان ہے، میں خود ختم کرنے کی کوشش کروں تو بڑا مشکل ہے، مگر مولا آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ کے پیچھے لگ جائیے، اصرار کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیے، الحاق کے ساتھ اللہ پاک سے دعا مانگیے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، کہ دعا مانگو میں قبول کروں گا، اور نیکی کی دعا اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں، نیکی کی دعا اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو تو اللہ پاک خود چنتے ہیں، جیسے انبیاء علیہ السلام، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جن کو انابت کی بنیاد پر اور دعاؤں کی بنیاد پر اللہ پاک اپنی طرف کھینچتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں۔ تو ہم تو اسی میں سے، ہمیں تو مانگنا ہے، مانگ کے اللہ سے اللہ کی ہدایت کو حاصل کرنا ہے، ہمیں مانگ کے اللہ سے اللہ کو حاصل کرنا ہے، اللہ کے تعلق خاص کو اللہ سے لینا ہے۔ تو گناہوں سے بچنے کی بھی ہمیں اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ تو پہلا کام یہ کرنا ہے، جب ہم یہ فہرست بنا لیں گے کہ یہ میرے اندر کمیاں ہیں، ہم اللہ سے کہیں گے اللہ پاک دیکھیے میرے اندر کمی ہے، مجھے اعتراف ہے میرے اللہ ہے، میری غلطیاں ہیں، اللہ مجھ سے چھوٹتی نہیں ہے، اللہ آپ چھوڑا دیجیے، اللہ آپ بچا لیجیے۔ تو پہلا علاج یہ ہے، دعا شروع کر دیجیے۔ اور دوسرا علاج اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کسی اللہ والے سے آپ کا اگر تعلق ہے، جس کے علم پر اور عمل پر آپ کو اعتماد ہے، تو اس اللہ والے کے پاس جائیے اور اس سے آپ کہیے کہ صاحب میرے اندر یہ کمی ہے، اس کا کوئی علاج بتائیے۔ وہ حضرات قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سے علاج بتائیں گے، اور اس میں شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کو بیماری ہوتی ہے، مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور صاف صاف بتانا پڑتا ہے اس کو،
اگر نہیں بتائے گا تو مرض کا علاج کیسے ہوگا؟ اور ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ شفقت کے ساتھ میں، پیار کے ساتھ میں، پوری توجہ کے ساتھ مریض کا علاج کرے اور اس کا رازدار بنا رہے، کسی اور کو نہ بتائے۔ بالکل یہی ذمہ داری اللہ والوں کی بھی ہوتی ہے کہ ان کے پاس جب کوئی آتا ہے اپنی بیماری کو لے کر تو وہ اس سے نفرت نہیں کرتے، بلکہ ان کے لیے حکم ہے کہ پوری شفقت، توجہ، پیار اور محبت سے وہ اس کا علاج کرے اور اس کے رازدار بنے۔ تو وہ علاج کریں گے، آپ کو بتائیں گے، اور پھر تنہائیوں میں وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں ایسے لوگ، ان کی دعائیں بھی لگتی ہیں۔ تو پہلا کام یہ کرنا ہے، میں فہرست بنانی ہے کہ اللہ یہ کمی ہے میرے اندر، فوراً دعا شروع کر دینی ہے، میرے مولا آپ ہی ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں، آپ ہی ان کو درست کر سکتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد، بلکہ 2 رکعت نماز خاص اس لیے پڑھیے صلاۃ الحاجہ، تاکہ میں اللہ پاک سے یہ دعا مانگوں کہ اللہ میری ان کمیوں کو آپ دور فرما دیں۔ پھر اللہ پاک کے سامنے ہاتھ اٹھائیے۔ پھر دوسرے نمبر پر جس اللہ والے کے علم اور عمل پر آپ کو اعتماد ہے، آپ کا ان سے تعلق ہے، اور میں تو ایک بات کہتا ہوں کثرت سے کہ جیسے ہم اپنے فیملی ڈاکٹر بناتے ہیں نا، ایسے ہمیں اپنا کوئی فیملی عالم بنا لینا چاہیے کہ ہم بوقت ضرورت اس کے پاس جا سکیں، اس سے رجوع کر سکیں، اس سے اپنے مسائل کا حل کر سکیں، اس سے دعا کے لیے کہہ سکیں، اور دعا لینے والا بننا چاہیے، کروانے والا نہیں۔ عام طور پر ہم لوگ کیا ہو گئے، میں دعا کروانے والے ہو گئے، صاحب دعا کر دیں، خصوصی دعا کی درخواست ہے، تو کیا کرا تم نے تیرے لیے خصوصی دعا کرے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہر کوئی آدمی خصوصی دعا کی درخواست ہے۔ ایسا کام کرنا، کسی کے ایسے کام آ جانا، یا کسی سے ایسے تعلق ہو جانا، ایسی محبت پیدا کر لیجیے آپ کہ اس کی دل سے دعا لی ہے، اتنا قریب ہو جانا۔ جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بھائی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ وہ حضور کے گھر میں ٹھہرے، ان کی ایک بہن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، تو یہ حضور کے نسبتی بھائی بھی ہوتے ہیں۔ حضور کے گھر میں ٹھہرے، 10-12 سال کی ابھی ان کی عمر ہے۔ مقصد یہ تھا کہ حضور کے رات کے اعمال دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اٹھے ہیں تہجد کے لیے، تو انہوں نے پہلے ہی لوٹا بھر کے رکھ دیا پانی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، دیکھا لوٹا بھرا ہوا ہے، بڑے خوش ہوئے۔ پھر دیکھا کہ جانماز بچھی ہوئی ہے بالکل صحیح قرینے سے، ارے یہ سب کام کس نے کیا؟ تو یہ کہنے لگے رسول اللہ میں نے کیا ہے۔ کہنے لگے اچھا تو آ جا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی اس خدمت پر ان کو دعا دی۔ کیا دعا دی؟ اللہم علمہ التاویل، اے اللہ اس کو قرآن کریم کا علم تفسیر عطا فرما۔ چنانچہ صحابہ میں سب سے زیادہ قرآن کریم کی تفسیر کے عالم یہی تھے، سب سے بڑے عالم قرآن کی تفسیر کی یہی تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے حضور کی کوئی خدمت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، آپ نے فوراً دعائیں دی۔ اسی طریقے سے ہم بھی یہ کوشش کریں کہ کام آنے، کسی کے کام آئے اور اس سے پھر اس کے دل سے دعا لینے والے بن جائیں۔ تو بہرحال جس عالم کے عمل پر اور اس کے تقوی پر، علم پر اعتماد ہو، اس کے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو قریب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو فیملی عالم بنا لینا چاہیے، اور اس کے بعد میں پھر اس سے اپنے مسائل کا حل کیجیے، پوچھ کر چلیے۔ قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو پوچھتے رہو، سوالات کرتے رہو۔ جو آدمی پوچھ کر چلتا ہے منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ جو سوچتا نہیں صاحب مجھے تو معلوم ہے ضرورت کیا ہے، اللہ میں گوگل سے پوچھ لوں گا، نیٹ پہ دیکھ لوں گا، اس سے وہاں چلا جاؤں گا، تو دیکھیے کہ اس سے آدمی بھٹکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 سلسلے پیدا کیے ہیں، کتاب اللہ، رجال اللہ، اللہ کی کتاب، دوسرا رجال اللہ، اللہ کے رجال، یعنی انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ نے ساتھ بھیجا ہے۔ اس لیے ہدایت کے لیے انہی 2 چیزوں کو ہمیں سامنے رکھنا ہوگا، اللہ کی کتاب کو اور جو اللہ کی کتاب کے جاننے والے ہیں ان کو۔ تو پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے، اللہ سے دعا شروع کر دینی ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جو عالم بعمل متقی لوگ ہیں، اہل اللہ ہیں، ان کے پاس جا کر علاج معلوم کرنا ہے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ جو علاج بتائیں اس پر عمل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر بد نگاہی کی عادت ہے، چھٹتی نہیں ہے،
اور انہوں نے بتایا کہ جب جب بدنگاہی ہو جائے تو آپ اپنے اوپر لازم کر لو 10 رکعت نماز پڑھنی ہے، 100 روپے مجھے صدقہ دینا ہے۔ دن میں اگر 4-5 مرتبہ ایسا ہو گیا تو 500 روپے تو صدقے کے ہو گئے اور 50 رکعت نمازیں ہو گئی۔ 2-4 دفعے کے بعد بھی نفس چیخ اٹھے گا اور اس کے بعد میں جلدی سے حرکت نہیں کرے گا۔ تو جو علاج بتایا اس کو کرنا ہے۔ اللہ والوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے اپنے اوپر کچھ چیزیں لازم کری تھی صرف علاج کے لیے، مقصد تھا کہ نفس کا علاج ہو جائے، نفس کا تزکیہ ہو جائے۔ جیسا پیران پیر حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا، 10 سال تک جنگلوں کی باہری آبادیوں میں نہیں آئے، جنگل کے اندر کرتے رہے اور جنگلوں میں عبادت کرتے رہے، اور جتنی لذائذ تھی یعنی وہ چیزیں جو لذت والی ہوتی ہیں ان سب کو 10 سال تک چھوڑے رکھا، جیسے کہ گوشت ہے اور بہترین فروٹ وغیرہ ہوتے ہیں لذت والی چیزیں، ان سب کو چھوڑے رکھا، ساری چیز کھاتے رہے۔ مقصد کیا تھا کہ اندر سے جو کچھ ہے نا دنیا کی محبت، طلب، خواہشات، وہ ساری کی ساری مر جائیں اور دل کے اندر صرف ایک خواہش جاگ جائے، اللہ کی رضا۔ تو اسی طریقے سے ہمیں بھی کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، کبھی کبھی برائیاں نہیں چھوٹ رہی ہیں تو برائیوں کو چھڑانے کے لیے کچھ مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، اور ان مجاہدوں پر بڑا انعام ہے، یاد رکھیے بڑا انعام ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے؟ قرآن نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جنہوں نے ہماری راہوں میں مجاہدے کیے ہم ان کے لیے راہیں کھول دیتے، راستے کھول دیتے ہیں۔ کیسے راستے؟ ہر قسم کے راستے، دنیاوی آسائشوں کے، راحتوں کے، نعمتوں کے، اور آخرت کی آسائشوں کے، راحتوں کے، نعمتوں کے راستے اللہ پاک کھول دیتے ہیں مجاہدوں کی بنیاد پر۔ لیکن ہمارا حال یہ ہو گیا کہ رند کے رند رہے اور ہاتھ سے جنت بھی نہ جائے۔ رند جانتے ہیں نا، رند شرابی، یہ غالب کا ایک شعر کا حصہ ہے، وہ کہتا ہے صاحب ہماری حالت ہوئے رند کے رند رہے، شراب بھی پیتے رہے اور سوچے کہ جنت بھی مل جائے۔ ایسے تو ہوتا نہیں ہے۔ جب تک زندگی کے اندر مجاہدہ نہیں آئے گا، جب تک زندگی کے اندر اللہ کے لیے قربانی دینے والی بات نہیں آئے گی، نفسانی خواہشات کو پامال کرنا نہیں آئے گا، اللہ کی محبت دل کے اندر، زندگی کے اندر جاگ نہیں سکتی۔ اس لیے کہا گیا کہ روزہ رکھنا ہے تو روزے کے طریقے پر۔ بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اگر ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی، تربیت نہیں کی رمضان کے آنے سے پہلے پھر ہمارا حال بھی یہی ہوگا کہ روزے تو رکھیں گے ہم لیکن صرف بھوکے اور پیاسے۔ چنانچہ جو کام ہم پہلے کرتے رہے روزے میں بھی کرتے رہیں گے۔ جن گناہوں کی عادت روزے سے پہلے تھی، روزے کی حالت میں بھی انہیں گناہوں کی عادت رہے گی، بس صرف کھانے کا ٹائم بدل جائے گا اور کچھ نہیں ہوگا۔ پہلے سے ہمارے مزاج کے اندر بے جا باتوں پر غصہ ہونا تھا، ہم نے اس کی اصلاح نہیں کی۔ رمضان آئے گا تو سحری میں اپنی بیوی کو جھاڑیں گے، اس کے اوپر غصہ کریں گے، کھانا اگر گرم نہیں ہوا تو اس کے اوپر غصہ کریں گے، افطار کے وقت میں کھانے میں کچھ چیز میں آگے پیچھے ہو گئی تو وہاں پر غصہ آ جائے گا۔ بے جا باتوں پر غصہ، بے جا بات پر غصہ حرام ہے اور اس پر سوال ہے۔ اگر ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی، ان عادتوں کی، اور رمضان شروع ہو گیا تو ہمارا روزہ اس طریقے سے ہوگا کہ بس وہ روزہ نام کا ہوگا۔ روزے سے جو کچھ ملنے والا ہوتا ہے وہ ملنے والا نہیں ہوگا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا بس بھوکا اور پیاسا آدمی رہے گا اور کچھ اس کو ملنے والا نہیں ہے۔ کچھ چیزیں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو روزے کو پھاڑ دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی روزے کا نور، روزے کی روحانیت بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ اکثر گناہ سب ایسے نہیں، لیکن خاص طور پر غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ اس سے انسان کا روزہ بالکل پھٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی بدنگاہی والی عادت، انسان کے روزے کا نور بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ جھوٹ، انسان کے روزے کا نور اس سے بالکل ختم ہو جاتا، پھٹ جاتا ہے روزہ اس کا۔ حدیث پاک کے اندر مفہوم آتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے آ کر بتایا رسول اللہ 2 عورتوں نے روزہ رکھا لیکن دوپہری کا وقت ہے
انہیں اس وقت بہت زیادہ بھوک اور پیاس لگ رہی ہے، کیا روزہ توڑ دیں؟ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر میں پھر لوگ آئے، یا رسول اللہ اگر روزہ نہیں توڑے گی وہ تو ان کی جان نکلنے کا اندیشہ ہے، مر جائیں گی۔ حضور نے ایک پیالہ دیا، کہا ان کو بولو کہ اس کے اندر طے کریں وہ۔ چنانچہ وہ پیالہ جب گیا اس میں انہوں نے طے کی تو اس کے اندر خون، پیٹ، گوشت کے لوتھڑے ٹکڑے اندر سے نکلے طے میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عورتوں نے اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں سے تو روزہ رکھا، تو روزہ نام میں 3 چیزوں سے رک لے گا، لیکن اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے روزہ نہیں رکھا۔ یہ غیبتیں کر رہی تھی صبح سے۔ جب معلوم کیا انہوں نے کہا ہم صبح سے غیبت میں لگے ہوئے تھے۔ غیبت سے روزے کا نور بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی صورت مثالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ دکھائی گئی۔ اس طریقے سے ہر گناہ کی ایک صورت ہوتی ہے، اللہ والوں کو صورت نظر آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس کی صورت مثالی دکھائی۔ دیکھو قرآن کہتا ہے غیبت کے بارے میں، لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ مردار بھائی کے گوشت کو کھائے، مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھائے؟ تو یہ قرآن نے کہا کسی کی غیبت کرنا ایسا ہے کہ کسی مرے ہوئے کے گوشت کو کھانا۔ ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں اور دھڑلے سے صاحب غیبت کر رہے ہیں، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے رمضان کے اندر۔ اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ رمضان میں کچھ زیادہ ہی شیطان تو بند ہو جاتا ہے، لیکن شیطان نما اوصاف شاید زیادہ اجاگر ہو جاتی ہے، اور نفس جو ہمارے ساتھ میں لگا ہوا ہے وہ زیادہ زور مارنے لگتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے جو چیزیں تھی وہ کرتے نہیں ہیں۔ تو پہلے ہی ہم کو فہرست بنانی ہے، جو چیزیں کمی ہیں اللہ سے دعا مانگنی، علاج معلوم کر کے علاج شروع کر دینا۔ تیسرے نمبر پر عید کے لیے جو تیاری کرنی ہوتی ہے وہ رمضان آنے سے پہلے ہم کر لیں گے۔ رمضان میں کرنا بہتر نہیں ہے، کیونکہ اس سے رمضان کی عبادتوں میں خلل ہوتا ہے۔ اس کا خیال رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ 7 چیزیں اپنی زندگی میں لے کر آؤ تو اللہ کی ولایت مل جائے گی، اللہ کا قرب مل جائے گا، تقویٰ آسان ہو جائے گا۔ ہمیں ابھی سے ان 7 چیزوں کو اپنے اندر لانا ہے۔ وہ 7 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، ان 7 چیزوں کو ہم اپنے اندر لے کر آ گئے تو اب جو ہمارے سامنے جو روزہ آئے گا نا، یہ جو رمضان آئے گا اس کی نورانیت ہی الگ ہوگی۔ پہلی چیز استحضار مع اللہ، یعنی اللہ کا دھیان لانا۔ کیا دھیان؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا۔ ہر وقت یہ خیال لائیے، پکا کیجیے اس خیال کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نگرانی میں ہوں۔ اس کے 2 فائدے حاصل ہوں گے۔ پہلا فائدہ اس کا یہ حاصل ہوگا، عبادتوں میں نور پیدا ہوگا۔ دوسرا فائدہ اس کا حاصل یہ ہوگا کہ گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ جب انسان ہر وقت یہ خیال کرے گا مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے تو نماز میں بڑی اچھی پڑھے گا۔ شروع میں ہی بس اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا، اللہ اکبر۔ سورہ فاتحہ پڑھے گا، میں اپنے اللہ کو سنا رہا ہوں، اللہ سن رہا ہے۔ سورت پڑھے گا، میں اللہ کو سنا رہا ہوں، اللہ سن رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بندہ جب قرآن پڑھتا ہے تو اللہ اس کو سنتا ہے۔ رکوع کرے گا، میں اللہ کے سامنے جھک گیا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، سبحان ربی العظیم، اپنے رب کی تعریف کر رہا ہوں۔ سجدہ کرے گا تو اسی طریقے سے میں رحمان کے قدموں پہ چلا گیا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے قدموں پر سجدہ کرتا ہے۔ میں اپنے اللہ کے قدموں پہ پڑا ہوا ہوں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اپنے رب کی تعریف کر رہا ہوں۔ اس طرح سے آدمی پوری نماز پڑھے گا اللہ کے دھیان کے ساتھ، تو نماز میں بتائیے مزہ آئے گا نہیں آئے گا؟ نماز کے نور میں اضافہ ہو جائے گا۔ جو بھی کام کرے گا انسان اس دھیان کے ساتھ کہ میں اپنے اللہ کی نگرانی میں ہوں، اس کے اندر نور۔ قرآن پڑھے گا، میں اپنے اللہ کو سنا رہا ہوں، میرا اللہ سن رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کی لذت ہی الگ ہوگی۔ ذکر کرے گا،
صدقہ دے گا کہ میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں، اللہ خوش ہو جائے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو ہر عبادت کے اندر نور پیدا ہوتا چلے جائے گا، لذت ملتی چلی جائے گی۔ دوسرا فائدہ اس خیال کا یہ ہوگا، گناہ سے بچنا آسان ہوگا۔ جب جب کسی گناہ کا موقع آئے گا اور انسان کے دل میں یہ بات آئے گی ارے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان سے ایک گناہ ہو گیا، بڑا گناہ تھا، لیکن اللہ پاک کی رحمت کے سامنے تو بڑے سے بڑا گناہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن ان سے جب یہ گناہ سرزد ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ مجھ سے فلاں موقع پر یہ گناہ ہوا تھا، کیا اللہ مجھے معاف کر دیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ معاف کر دیں گے۔ کہا یا رسول اللہ میرا گناہ بہت بڑا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا، اللہ معاف کر دیں گے۔ پھر خاموش کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تعجب ہوتا ہے، میں تو بہت ہی بڑا گنہگار ہوں، اللہ کیسے معاف کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے اللہ معاف کر دیں گے، تم توبہ کرو اللہ سے معافی مانگ لو۔ پیچھے لے گئے، پھر آئے واپس۔ ایمان والے سے جب کچھ ہو جاتا ہے نا تو بے چین ہوتا ہے اس سے کیوں ہو گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ میں ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے اتنا بتا دیجئے جب میں یہ گناہ کر رہا تھا کیا میرا رب مجھ کو دیکھ رہا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں رب تو دیکھ رہا تھا۔ تو ان کو اتنی شرم آئی، اتنی حیا آئی کہ اسی وقت ایک چیخ نکالی اور وہیں پر جان دے دی، انتقال ہو گیا۔ اتنی زور سے چیخ ماری کہ اسی چیخ سے ان کی جان نکل گئی۔ ہائے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا، میں گناہ کر رہا تھا۔ تو بندے کو جب یہ خیال ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ جب جب گناہ کا موقع سامنے آئے گا اور یہ دھیان لائے گا اللہ بھی تو ہے، کوئی ایک ذات ہے جو اوپر سے دیکھ رہی ہے، تو گناہ سے بچنا آسان ہوگا۔ تو پہلا سبب کیا ہے تقوی کو حاصل کرنے کے لیے؟ اللہ کا دھیان، اس کو استحضار مع اللہ بھی بولتے ہیں۔ اللہ کا دھیان ہر وقت مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور میں نے بتایا اس سے دو فائدے، پہلا فائدہ طاعات میں لذت، نیکیوں میں لذت، دوسرا فائدہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ دوسرا سبب سنتوں کا اہتمام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے ساتھ۔ کیا بتایا میں نے؟ سنتوں کا اہتمام حضور کی یاد کے ساتھ۔ آج سے ہی شروع کریں گے ہم انشاءاللہ۔ ایک چھوٹی سی کتاب آتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، نام اس کا سنتیں، حکیم اختر صاحب پڑوس پل کے ہیں۔ ہر کتاب ہر اردو پبلشر کے ہاں مل جائے گی کتاب، اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں آپ گوگل سے جا کر۔ سنتیں، مصنف ہے اس کے حکیم اختر صاحب، وہ کتاب آپ لے لیجیے، فون میں ڈاؤن لوڈ کر لیجیے۔ صبح سے لے کر شام تک کی سنتیں کیا ہے، ہماری زندگیوں میں سنتیں آ جائیں اور جس سنت پر عمل کرے حضور کی یاد کے ساتھ۔ مثال کے طور پر اب ہمارا سونے کا ٹائم ہوگا جیسے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوتے تھے، رات کی سنتیں کیا ہیں، ہم کتاب میں دیکھ لیں، اس کے مطابق کوشش کریں ہم، اور رات ہی کو یہ دیکھ کر سو جائے کہ صبح آپ اٹھتے کیسے تھے، اٹھنے کی سنتیں کیا ہیں، کیا پڑھتے تھے۔ جو دعائیں پڑھنے کی ہیں جب تک یاد نہ ہو جائے دیکھ کر پڑھ لیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو دعائیں پڑھنے کی ہیں جب تک یاد نہ ہو جائے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں آپ، وہی ثواب ملے گا جو بلا دیکھے پڑھنے پر ثواب ملتا ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو، اکابر کو دیکھا دعاؤں کی کتاب ساتھ میں رکھتے ہیں۔ آج کل تو ہر ایک کے پاس موبائل ہے، اینڈرائڈ موبائل ہے، اس کے اندر ایپ ہے دعاؤں کی، مسنون دعاؤں کی ایپ موجود ہے۔ آپ بٹن دبائیں تو وہی دعا سامنے آ جائے گی آپ کی۔ تو جو دعائیں جب تک یاد نہ ہو ہم ان دعاؤں کو دیکھ کر ہی پڑھ لیں، وہی ثواب ہم کو ملے گا۔ تو حضور کی سنتوں کا خیال، سنتوں پر عمل حضور کی یاد کے ساتھ، اب یاد رکھیے میرا، مثلا ہم رات میں سونا چاہتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وضو کر کے سوتے تھے۔
تو یہاں پر ہم حضور کو یاد کر لیں، اور جب سرکار یاد آ جائے نا تو درود شریف بھی پڑھ لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، روحانیت میں اضافہ ہو جائے گا، حضور کی محبت میں اضافہ ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو بستر کو 3 مرتبہ جھاڑتے۔ ہمارے گھروں کے بستر ماشاءاللہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن سنت کی نیت سے کوئی کپڑا لے کر کپڑے سے ہی مار لیں 3 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو کچھ نہ کچھ پڑھ کر سوتے تھے۔ اخیر کی 3 صورتیں قل هو اللہ، فلق اور ناس 3 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کیجیے، پورے بدن پر پھیر لیجیے۔ کچھ نہ پڑھ سکیں تو 1/3 قرآن پڑھ کر 1/3 قرآن پڑھ کر ہی سو جائیے۔ 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ کے اندر میرے خیال سے ہو جائے گا۔ قل هو اللہ اور سورہ اخلاص پڑھ لیجیے گا۔ یہ تو آدمی لیٹتے لیٹتے آپ بند کرتے کرتے ہی پڑھ لے گا، اور 3 مرتبہ پڑھ لیں گے تو پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے سیدھی کروٹ، تو شروع میں جب ہم سوئے تو سیدھی کروٹ پر سو جائے، بعد میں جس کروٹ پہ ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن سوئے تو ہم حضور کی سنت کے مطابق۔ جس وقت ہم شروع کریں سونا، آپ کا سیدھا ہاتھ نیچے ہوتا تھا، سیدھی کروٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، اور کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پڑھتے پڑھتے آپ سو رہی ہیں۔ اتنی معمولی چیزیں ہیں یہ، اور بے انتہا فائدہ ہے۔ تو دوسرا سبق یہ ہے کہ حضور کی سنتوں پر عمل شروع کریں گے انشاءاللہ حضور کی یاد کے ساتھ، سرکار کی یاد کے ساتھ۔ تیسرا سبق، نگاہوں کو سوچ کر اٹھانا ہے، نگاہوں کو سوچ کر استقبال کرنا۔ ہم چل رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت تھی، نیچی نگاہ کر کر چلتے تھے آپ۔ آج ہم لوگ کافی آگے نکل جاتے ہیں دینی اعتبار سے، لیکن سرکار چلتے کیسے تھے ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور ہماری عادت وہی بس منہ اٹھا کر چلنے کی۔ جب ہم لوگ منہ اٹھا کر چلیں گے تو نگاہ تو کہیں نہ کہیں پڑے گی۔ پہلے زمانے میں مسلمانوں کی بلکہ صحابہ اکرام کی یہ خاص صفت تھی، اور کہا گیا کہ یہ لوگ جب آتے ہیں تو نیچی نگاہ کر کے چلتے ہیں، شرافت ٹپکتی ہے اس سے، اور اس سے انسان کی بزرگی ٹپکتی ہے، اس کی صالحیت اور نیکی کا پتہ چلتا ہے اس سے۔ تو نیچی نگاہ کر کر چلنے کی عادت ڈالیں ہم، جب نگاہ کو اٹھائیں گے تو سوچ کر اٹھائیں گے، اس کی عادت ہونی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے زہریلا تیر ہے، اور اس نگاہ کے ذریعے سے ہی اس دیگر خرابیاں انسان شروع ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی نگاہوں کو پاکیزہ بنانا ہے، اور یہ اتنی بڑی بات ہے، اس پر انعام اتنا ہے، اندازہ لگائیے کہ نماز پڑھنے پر وہ انعام نہیں ہے جو نگاہ کی حفاظت کرنے پر ہے۔ ایک دفعہ اگر ہم نے اپنے آپ کو بدنگاہی سے محفوظ کر لیا تو اس ایک دفعے کے بدلے میں اللہ پاک کی 1 مرتبہ جنت میں زیارت ہوگی، جبکہ جنت کی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ اللہ پاک کی زیارت ہے، سب سے بڑی نعمت۔ اور یہاں ہم اپنی نگاہوں کو محفوظ کر لیں گے، نہ محرموں کو اٹھانے سے بچا لیں گے، تو ہمیں اللہ پاک کی بار بار زیارت اس کی بنیاد پر ملے گی، خوب ملے گی۔ جتنی دفعہ بچائیں گے، جتنی دفعہ حفاظت کریں گے، اتنی دفعہ کے بدلے اللہ کی زیارت کا موقع ملے گا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی دے، اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، نگاہوں کو پاکیزہ بنا دے۔ اللہ ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اس کی تعلیم دی ہے۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ اچانک نگاہ پڑ جاتی ہے تو کیا حکم ہے؟ فرمایا لا تطبیع نظرۃ نظرہ، بس ایک دفعہ پڑ جائے تو فوراً ہٹا لو، پڑھنے کے بعد میں لگا ہی رکھو ایک دفعہ یہ بھی شامل کو دیکھتے رہو، ایسے نہیں، پڑھتے ہی فوراً ہٹ جانا، یہ معاف ہے۔ اس کے بعد دوسری نگاہ نہ ڈالیا۔ ایک بزرگ تھے، میں نے ان سے پوچھا حضرت اللہ تعالیٰ نے آنکھ کا پردہ ایسا بنایا ہے کہ اگر کبھی ہم کسی سے نگاہ چرا بھی لیتے ہیں، بچا بھی لیتے ہیں، تو نگاہ کا دائرہ اتنا ہوتا ہے کہ اس دائرے میں وہ تصویر رہتی ہے، جیسے میں سامنے کو دیکھ رہا ہوں لیکن وہاں تک دکھ رہا ہے نگاہ کے دائرے میں۔
تو نامحرم اگر وہاں کھڑی ہوئی ہے اور میں سامنے دیکھ رہا ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت بڑے خوش ہوئے ہمارے شیخ، کہنے لگے اپنی نگاہ فوراً دوسری طرف پھیرو، اب نگاہ وہ دوسری طرف پھیرو، اس دائرے کے اندر بھی تو ہے۔ ہاں اگر مجبوری ہے بات کرنے کی، سخت ضرورت ہے تو آپ بات کیجیے۔ بہت سے بچے ہمارے کام کرتے ہیں کمپنیوں کے اندر، دکانوں کے اندر کام کرتے ہیں، آمنا سامنا ہوتا ہے، بات کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو ایسے بات کرنے کا حکم ہے جیسے کہ دو بیزار لوگ آپس میں بات کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ اچھے انداز سے بات کریں، میٹھے انداز سے بات کریں، ہنس کے مسکرا کے بات کریں، بس ایسے تو فتنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے دو بیزار لوگ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے میڈم، ٹھیک ہے کیسا بات، وہ کہیں ٹھیک ہے صاحب، جیسا آپ چاہیں ایسے۔ اور جیسے قرآن کریم کے سامنے میرے ہے، اس کے یہاں پر حاشیہ لکھا ہوا ہے، یہ تفسیر لکھی، تو چہرے پر نگاہ رکھتے ہیں۔ جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں نا، جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو یہ چیز ہمارے سامنے نہیں ہوگی، متن سامنے نہیں ہوگا، متن پڑھیں گے تو تفسیر سامنے نہیں ہوگی، تو ضرورت کے وقت اس سے بات کرنی ہے تو اس طریقے سے نگاہ کے ساتھ میں بات کرنی ہے۔ یہ اسلام ہمارا ہم کو سکھاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب ٹرین میں سفر کرتے تھے نا وہ، اور بازو سے کوئی ٹرین گزرتی تھی، کھڑکی میں بیٹھے ہوتے تو فوراً ہی اپنا رخ کھڑکی کی طرف پھیر لیا کرتے تھے۔ دل لگے بھائی بہت وہاں پر اکثر کھڑکیوں پر عورتیں بیٹھی رہتی ہیں، بہت ممکن ہے کہ میری نگاہ پر پڑے، اس لیے میں نے آپ کو بچا لیا۔ تو بچانے والے تو ایسے بچاتے ہیں اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسے ہی تقویٰ دیتے ہیں۔ یہ ہے تو اس زمانے میں ذرا مشکل سا کام، لیکن اس پر انعام بہت بڑا ہے، اور جو آدمی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو ہم کرنا چاہیں گے نا انشاءاللہ تو اللہ آسان بھی کر دیں گے۔ تو تیسرا سبب کیا ہے؟ نگاہوں کا استعمال سوچ کر کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا بھی مانگیں گے، اللہ ہمارے نگاہوں کی، ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائیے، صبح شام دعا مانگیں۔ چوتھا سبب، زبان کا استعمال سوچ کر کریں گے۔ زبان کا استعمال سوچ کر، اس لیے کہ زبان کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ انسان کوئی چھوٹا کلمہ ایسا کہہ دیتا ہے کہ اس کا خیال بھی نہیں کرتا، لیکن وہ ایک چھوٹا سا کلمہ اس کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور کبھی انسان اپنی زبان سے کوئی چھوٹا سا کلمہ، چھوٹی سی بات ایسی نکال لیتا ہے کہ خیال بھی نہیں کرتا میں نے کچھ کہا ہے، اور یہ چھوٹی سی بات اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو یہ زبان ایسی خطرناک چیز ہے، ایک چھوٹی سی بات آدمی نے خیال بھی نہیں کیا جنت میں لے جانے والی بنا سکتی ہے، اور ایک چھوٹی سی بات آدمی خیال بھی نہیں کرتا اس کو جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ اس لیے زبان کا جب بھی استعمال کریں گے ہم سوچ کر کریں گے، اور بہترین ہے وہ بندہ جو زیادہ تر خاموش رہتا ہے، گفتگو کرتا ہے بس ضرورت کی گفتگو۔ انسان جب زیادہ خاموش رہتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ حکمت کھولتے ہیں، پھر جب وہ بولتا ہے تو حکمت کے موتی اس کی زبان سے نکلتے ہیں، حکمت کے پھول نکلتے ہیں۔ اس لیے بلا ضرورت کے بات نہیں کرنی چاہیے، جب بھی بولیں کیا بول رہے ہیں سوچ کر بولنے کی عادت ڈالیں۔ اکثر وہی لوگ فتنوں میں پھنستے ہیں جو زیادہ بولنے کے عادی ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ بولنے کی بنیاد پر انسان فتنوں میں پھنستا چلا جاتا ہے، اور بہت سارے گناہ زبان ہی سے ہوتے ہیں۔ جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلخوری ہے، زبان کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہے۔ اللہ نے ہاتھ سے پہلے زبان کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زبان کو کہا، کیوں؟ زبان کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے ہاتھ کی تکلیف سے۔ لاٹھی کا مارا ہوا انسان اڑ جاتا ہے، لیکن زبان کا مارا ہوا انسان بہت دنوں تک یاد رکھتا ہے اسے۔ جراحات السنان لها التیام ولا التام ما جرح اللسان، عربی کے ایک شعر ہے کہ جراحات السنان، نیزوں کے زخم، تلواروں کے گھاؤ بھر جاتے ہیں، لیکن زبان کا زخم بھرتا نہیں ہے۔ انسان بہت دنوں تک، ارے صاحب جب بھی سامنے آئے گا کہ وہ ہے جس نے میرے باپ کا نام لے کر مجھے تانا دیا تھا،
ایک موقع پر اس شخص نے مجھے ذلیل کیا تھا سامنے، ایسی بات کی تھی اب تک چھپتی ہے میرے یہاں پر، جب جب سامنے آتا ہے بس وہ بات یاد آ جاتی ہے تو دل کے زخم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو زبان بڑی خطرناک چیز ہے، اس لیے جب بھی اس کو استعمال کرنا ہو تو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا ہے اس زبان کو۔ کتنے سبق ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ پہلا سبق پھر دہرانا ہوتا ہے کہ یاد ہو جائے، اللہ کا دھیان، ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے۔ دوسرا، سنتوں کا اہتمام حضور کی یاد کے ساتھ، اس کے لیے میں نے بتایا وہ کتاب لے لیجیے، ڈاؤن لوڈ کر لیجیے، سنت ہے، اور نہیں ہوتا تو مجھ سے پوچھیے آپ۔ الحمدللہ میرا فون ہر وقت کھلا رہتا ہے، نماز کے وقت جب کچھ پڑھ رہا ہوتا ہوں تب فون نہیں اٹھاتا، باقی پھر واپس کر دیتا ہوں میں۔ آپ مجھ سے پوچھیے، انشاءاللہ میں بتاؤں گا، مجھے خوشی ہوتی جب کوئی مجھ سے پوچھتا ہے۔ دوسرا سبق، سنتوں کا اہتمام حضور کی یاد کے ساتھ، یہ لفظ یاد رکھیے تاکہ حضور کی محبت بڑھے۔ تیسرا عمل، نگاہوں کا استعمال سوچ کر۔ چوتھا سبق، زبان کا استعمال سوچ کر۔ پانچواں سبق، اللہ کی نعمتوں کو وقفے وقفے سے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، رکھنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کی عادت ڈالیں۔ وقفے وقفے سے اللہ کی بے شمار نعمتیں میرے اوپر ہیں، یہ نعمتیں، یہ نعمتیں، یہ نعمتیں۔ سب سے پہلی نعمت ایمان سے نوازا، سب سے بڑی نعمت ہے میرا مولا آپ کا شکر ہے کہ اللہ اس ایمان میں ترقی دی دیجیے آپ۔ پھر دیکھیں کہ اعمال صالحہ کی بھی توفیق ہو رہی ہے، اللہ جو بھی اعمال کی توفیق ہو رہی ہے صرف آپ کی توفیق سے، آپ کی ہدایت سے، آپ کے حکم سے مجھے توفیق ہو رہی ہے۔ پاک ہو اللہ، اس میں تقویت دے دیجیے، اخلاص دے دیجیے، احسان دے دیجیے۔ یہ دعا مانگی، شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اور مزید کی دعا مانگ لیجیے۔ اور جو دنیاوی نعمتیں ہیں ان کو بھی سوچیے، کتنوں کے پاس تو گھر نہیں ہے، میرے اللہ میرا آپ نے مجھے کتنا اچھا گھر دیا ہے، گھر میں اچھے بچے دیے ہیں، مجھے فرما بردار اولاد دی ہے، اچھی زندگی دی ہے، اچھا روزگار دیا ہے میرے مولا۔ کتنے کے پاس کچھ نہیں ہے، لوگ کہاں کہاں سوتے ہیں، انسان سوچے کہاں کہاں رہتے ہیں، سوتے ہیں، پلوں کے نیچے، بریجوں کے نیچے، آپ دیکھیں گے کتنے لوگ سوتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہم کو سائے میں رکھا، چھت کے نیچے رکھا، گھر کے اندر رکھا، سکون سے کھانا کھلاتا ہے اللہ پاک، بھوک لگاتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں بھوک ختم، ڈاکٹروں کے پیچھے پڑے ہوئے، صاحب بھوک کی گولیاں دے دو، گولیاں دیتے ہیں تب بھی بھوک نہیں لگتی ہے، کھانے کی لذت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک اس طرح کی اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ان کو یاد رکھو۔ اس میں ایک قصہ سناتا ہوں، ہمارے ایک شیخ تھے، کل تشریف لائے تھے، چلے گئے کسی وجہ سے، انہیں کا قصہ ہے۔ حیدرآباد میں ایک بڑے عالم دین تھے، وہ بیمار تھے۔ اب ایک خالص اللہ والا ہوتا ہے، ایک خالی علم ہوتا ہے، تو دونوں میں فرق بھی ہوتا ہے ذرا۔ تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں تو ہر چیز کو اسی نسبت پہ سوچتے ہیں، تو ان کی عیادت کے لیے یہ بیمار تھے۔ تو وہ جو صاحب تھے، بڑے عالم تھے، بڑے مفتی تھے، کہ حضرت مفتی صاحب عیادت کے لیے آؤں، کیا حال ہے؟ ارے صاحب کیا حال بتاؤں، بس شوگر ہے اور یہ ہے فلاں ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، اور کیا کروں، بس بیماری کو کپا ہو کر رہ گیا۔ حضرت سنتے رہے غور سے، جب ساری بات حضرت تصدیق کر لے کہ حضرت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو نظر آ رہا ہوں؟ ہاں ہاں صاحب میں دیکھ رہا ہوں، آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ حضرت ایک بار پوچھتا ہوں، آپ استنجا خانے میں جب جاتے ہیں تو کسی کے سہارے جاتے ہیں، خود ہی اٹھ کر چلے جاتے ہیں؟ نہیں نہیں الحمدللہ میں خود چلا جاتا ہوں۔ حضرت جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو کسی کے سہارے سے کھاتے ہیں، خود ہی آپ ہاتھ چلا لیتے ہیں اور ہاتھ منہ تک اٹھا لیتے ہیں؟ نہیں خود ہی اٹھا لیتا ہوں، اللہ کا فضل خود اٹھا لیتا ہوں۔ اچھا کھانا جب آپ کھاتے ہیں تو آپ کو ذائقہ محسوس ہوتا ہے؟ ہاں ہاں اللہ کا فضل ہے، ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ حضرت کھانے میں اگر کوئی خوشبو ہوتی ہے تو خوشبو محسوس ہوتی ہے، یا کھانے کے اندر اگر کوئی بدبودار چیز مل جائے تو بھی محسوس ہو گیا؟ ہاں صاحب وہ بھی سب ناک صحیح ہے میری، سب صحیح ہے۔ حضرت نے کہا حضرت آج کی دیر بیٹا آپ نے کوئی بیماری تو گنائی ہے، لیکن اتنی ساری نعمتیں اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں، ایک نعمت کا بھی آپ نے ذکر نہیں کیا۔ آپ نے نعمتوں کو سمجھے، اور قرآن میں اللہ نے کہا اگر شکر کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور ناشکری اگر کرو گے تو جو نعمتیں ہیں وہ چھین بھی جائیں گی۔ اس لیے بندہ کبھی ناشکر بن کے نہ رہے، شکر گزار بن کر رہے۔ اللہ والوں کی تو ایسی حالت رہی ہے، میں آج آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بہت بڑے امام قتیبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی شاگرد ہیں،
بہت ساری حدیث ان کی بخاری شریف کے اندر موجود ہے. ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو کوڑ کا مرض ہو گیا. یہ مرض ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہاتھ پاؤں گل گل کے گرنے لگتے ہیں اور لوگ اس سے گھن کرتے ہیں اس مرض سے, کیونکہ اس مرض کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ لگتا ہے دوسروں کو. جیسے کورونا کے بارے میں مشہور کر رکھا نہیں کہ ایک دوسرے کو لگتا ہے, تو ایسے کوڑ کے بارے کے اندر بھی یہ ہے کہ مرض متعدی ہے, دوسروں کو لگتا ہے. تو ایسے لوگ عام طور سے گاؤں سے چلے جاتے ہیں, بستیوں سے چلے جاتے ہیں, باہر کہیں رہتے ہیں, ادھر ادھر رہتے ہیں. تو یہ حضرت قتیبہ کو وہ مرض لگ گیا. حضرت گاؤں چھوڑ کر چلے. گاؤں والا روکا, حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت نے کہا ٹھیک نہیں ہے, کچھ لوگوں کو گھن آئے گی میرے اس مرض کی وجہ سے, برا سمجھیں گے, میں کیوں کسی کو تکلیف دوں, رہ لوں گا کہیں جنگل میں. اور اپنے ایک 10-11 سال کے بچے کو حضرت نے خدمت کے لیے ساتھ میں رکھ لیا. اور قریب میں ایک سمندر تھا, سمندر کے کنارے ساحل میں جا کر حضرت رہنے لگے. یہ بچہ گاؤں جاتا, حضرت کی ضرورت کی چیز لے کر آتا, حضرت کی خدمت کرتا. اس کے اندر مرض کے اندر حضرت کے چاروں ہاتھ پاؤں گل کر کے گر گئے اور حضرت بس خالی ایک جگہ پڑے ہوئے. یہ جسم باقی ہے, باقی ہاتھ پاؤں گل کے گر کے کٹ کے ختم ہو چکے اور یہ مرض لگا ہوا ہے اور یہ جگر جسم کے اندر بھی پھیل رہا ہے. ایک بڑے بزرگ تھے ادھر سے گزرے, انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑے میاں ہے, صرف چہرہ سلامت ہے ان کا, باقی پورا جسم کے اندر بھی مرض ہے, تکلیف محسوس ہو رہی ہے, اندر زخم دکھ رہا ہے, ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے. اور وہ بندہ بھی کہہ رہا اللہم لک الحمد, اللہم لک الحمد, اللہم لک الحمد, اللہ تیرا شکر, اللہ تیری تعریف, اللہ تیری تعریف کرتا ہوں میں. تو یہ بندے, یہ جو بزرگ تھے, کہنے لگے یا تو یہ بہت بڑا بیوقوف ہے یا بہت بڑا اللہ کا ولی ہے, یا تو بالکل پاگل ہے کوئی, یہ پھر کیا ہے, اللہ کا ولی ہے. چلو اس کے پاس چل کر دیکھتے ہیں. پاس آئے, کہنے لگے بڑے میاں اللہم لک الحمد, اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو, شکر کی کیا چیز ہے تمہارے پاس؟ بہت سننے کی بات ہے. حضرت قتیبہ نے, قتیبہ ہی تھے, وہ کہنے لگے دیکھتے نہیں ہو کہ میرے مولا نے میری زبان تو سلامت رکھی ہے, میں اس سے اس کا پاک نام لے رہا ہوں, اس کا شکر ادا کر رہا ہوں, کتنا بڑا احسان ہے. وہ چاہتا تو میری زبان کو بھی ختم کر دیتا. اب یہ سمجھ گئے کہ تو اللہ والے بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے. لیکن حضرت کوئی خدمت حاضر ہو گئے, ہائی خدمت ہے آپ سے, میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کوئی آ جائے میرے پاس, اللہ نے تمہیں بھیجا ہے. کہ میرا ایک 10 سال کا بیٹا تھا, میرے پاس رہتا تھا, خدمت کرتا تھا, 2 دن سے میرے پاس, 3 دن سے میرے پاس آیا نہیں ہے. وہ ذرا دیکھ کے آؤ, پتہ لگاؤ کہاں ہے, کہیں بھیڑی وڑی نے تو اسے پکڑ لیا, کھا لیا, جو بھی ہو. وہ صاحب نے تلاش کیا تو دیکھا ایک جگہ ایک بچے کی لاش ہے جو بھیڑی نے کھا رکھی ہے اور اس کے کپڑے ہیں. وہ سمجھ گئی یہی بچہ ہوگا. اس کی جو بچہ ہوگا, جو بدن تھا اس کا بھیڑی کے کھائے ہوئے سے بچا ہوا, اس کو لے کر آیا, اس کے کپڑے لے کر آئے. کہا حضرت کے یہ کپڑے, یہ بچہ؟ حضرت نے کہا ہاں. ایک لمبی آہ بھری, مولا تیری کن نعمتوں کا شکر ادا کر. میرے مولا آپ نے مجھے یہ بچہ دے رکھا تھا جو میرا سہارا تھا, میری خدمت کرتا تھا. اللہ اب میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں, میں کسی پہ بوجھ بننا نہیں چاہتا. اب بھی دعا کب مانگی ہے؟ اس لیے کہ کسی پہ بوجھ بننا نہیں چاہتے. اللہ میں اب آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. میرا ایک بچہ سہارا تھا, وہ آپ نے لے لیا, آپ کی مرضی, آپ جیسے چاہے کریں, مگر میرے مولا میں اب کسی اور پر بوجھ بننا نہیں چاہتا ہوں, میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. یہ کہہ کر ہاتھ نیچے رکھے حضرت نے. ہاتھ تو تھے بھی نہیں حضرت کے, زبان سے کہہ رہے تھے. یہ جو صاحب تھے ان سے کہا حضرت نے, دیکھ بھائی میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں, جب میری جان نکل جائے نا تو قریب کی بستی والوں کو اطلاع دے دینا, وہ میری تکفین کر دیں گے, کفن دفن کا انتظام کر دیں گے. تھوڑی دیر میں حضرت نے اشہد اللہ کہتے ہوئے جان دے دی. یہ بزرگ قریب کی بستی میں آئے کہ صاحب ساحل پر ایک بڑے میاں پڑے ہوئے تھے, ایسے ایسے اس حال میں انتقال ہو گیا. تو گاؤں والے تو ٹوٹ پڑے, رہے وہ تو حضرت قتیبہ ہے, ہم نے حضرت سے کتنی مرتبہ کہا گاؤں میں رہیے, ہم سب تیار ہیں, لیکن حضرت آمادہ نہیں ہوتے تھے. اور پورا گاؤں ٹوٹ پڑا حضرت کے لیے, اور کوئی حضرت کو چھوم رہا ہے, کوئی خدمت کے لیے سب آ گئے. اور حضرت کی پھر کفن دفن ہوئی, بہت بڑا جنازہ حضرت کا وہاں پر ہوا اور لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی. میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں اس واقعے سے کہ ان حضرات کو دیکھیے کہ کوئی بھی تو چیز نہیں رہی ہے, صرف زبان باقی ہے, اور اسی پر اللہ سے کریں اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے. ایک بزرگ کے بارے میں بتا ہے کہ کہیں چلے جا رہے ہیں,
کرنے لگی، دانت ٹوٹ گئے، 2 دانت ٹوٹ گئے، کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ مریدوں نے کہا، ساتھیوں نے کہا حضرت اس شکر کا کون سا مقام ہے؟ کہا دیکھتے نہیں ہو کہ 32 دانتوں میں سے صرف 2 ہی ٹوٹے ہیں، 30 تو سلامت ہے۔ ایک بزرگ کے پاس کسی نے رات پھینک دی، گر گئے، کھڑے ہو کر کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے۔ کسی نے کہا شکر کا مقام ہے کہ یہ؟ ہاں کیوں نہیں، دیکھتے نہیں جو جسم اس قابل کر کے اس پر آگ برسائی جاتی، صرف اس پر رات ہی گری ہے۔ ہمیں ہر چیز میں سے شکر نکالنا ہے، شکر گزار بندہ بننا ہے۔ اللہ کو یہ بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ عجیب حالت ہوگی آج کل، ذرا سے حالات آتے بس نہ شکریہ صاحب، بڑی پریشانی، یہ وہ ہے، فلاں 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 ہے۔ ایک بزرگ کہنے لگے، میں ان کے پاس گیا، بیمار تھے، اسپتال کے اندر کافی بیمار تھے۔ کیا حال ہے؟ کہنے لگے بس بھی 100% میں سے 2% یہ میری طبیعت ہے، باقی 98% صحیح ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اور 2% کی وجہ سے ہاسپٹل میں تھے، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ یہ کیا الحمدللہ اللہ والے ہر چیز میں سکھاتے ہیں، یہ تھوڑی سی چیز ہے وقتی طور پر اللہ باقی کر دے، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ 98% تو 98 97 95 92% تو ٹھیک ہو گئے۔ تھوڑے تھوڑے حالات کی بنیاد پر ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اللہ پاک سے دور ہو جاتا بندہ۔ کیا سبب ہو گئے؟ چھٹا سبب، وقفے وقفے سے گناہوں کو یاد کر کے اللہ پاک سے توبہ استغفار کرتے رہے۔ مولا میں گنہگار ہوں، مجھ سے گناہ ہوا تھا اور ہوتے رہتے ہیں، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا، میرے مولا معاف کر دیجیے۔ وقفے وقفے سے استغفار کی عادت بنائیے۔ قرآن میں اللہ نے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ سے معافی مانگتے رہو، وہ معاف کرے گا اور تم پر بارش برسائے گا اور تمہاری مدد کرے گا مال سے، اولاد سے، اور تمہیں باغات دے گا، نہریں دے گا، یعنی خوشحالی عطا کرے گا۔ تو وقفے وقفے سے اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہنا ہے اور استغفار بھی کرتے رہنا ہے۔ وقفے وقفے سے استغفار اور شکر کرنے والا بندہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ان 2 چیزوں کی تو ہمیں بہت ہی عادت کرنی ہے، شکر کی اور دوسرے نمبر پر کس کی؟ استغفار کی۔ وقفے وقفے سے مولا معاف کر دے، اور اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی اگر عدالتوں میں کوئی بندہ اپنے قصور کا اعتراف کر لیتا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے، تو اس کی سزا میں تخفیف ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے۔ گھروں میں بھی اگر نوکر چاہتا کہ ہمارے بچوں سے کوئی غلطی ہو جائے، وہ کہنے لگے ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، معاف کر دیجیے، تو دل فوراً پسیج جاتا ہے نا۔ ہاں بھی بندہ معافی کا اقرار کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے بندہ، چلو معاف کر دو۔ یہ تو احکم الحاکمین ہے، اللہ ہے جنہوں نے خود کہا ہے مانگو معافی مجھ سے، میں خوش ہوتا ہوں تمہارے معافی مانگنے سے۔ تو ہم اس سے معافی مانگتے رہنا، عادت بنا لینی ہے۔ 300 مرتبہ روزانہ استغفار کی عادت بنائیے، 300 دفعہ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، جو بھی استغفار یاد ہے وہ اس کی معنی کا خیال کرتے ہوئے۔ ہر استغفار کے معنی میں یہ ہے اللہ میں معافی چاہتا ہوں اور معاف کر دیجیے، ہر استغفار کے معنی میں یہ ہے، تو اس معنی کا خیال رکھیے آپ۔ 7واں سبق، جو کام کریں ہم ٹائم ٹیبل کے ساتھ، برکت ہوگی اس کے اندر۔ اس کے ساتھ ٹائم ٹیبل کے ساتھ جو بھی کام کریں، اس میں اللہ پاک کی طرف سے ہمیں برکت ملے گی۔ وقت کا خیال کرتے ہوئے، اور رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو ہم پہلے ہی سے ہی طے کر لیں کہ ہمیں کس وقت کیا کام کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ تو 7 سبق ہو گئے۔ رمضان مبارک میں خاص طور پر غذا کا خیال رکھنا ہے۔ غذائیں ہماری بہت زیادہ بھاری اور ثقیل نہیں ہونی چاہیے، اور پیٹ کو اور معدے کو ہمیں بوجھل نہیں بنانا چاہیے۔ یاد رکھیے اگر ہمارا پیٹ اور معدہ بوجھل رہے گا، غذائیں ہماری بھاری اور ثقیل رہے گی، تو عبادت کی لذت ختم ہو جائے گی۔ عبادت کی لذت چاہیے تو ہمیں یہ چھولے بھٹورے
اور پکوڑی اور تلی ہوئی بھنی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور ساتھ ساتھ میں عورتوں کو بھی ذرا شفقت کیجیے. آپ گھر ان کو بھی عبادت کو دل چاہتا ہے. شام کو ان کو آپ بولیے سالن زیادہ بنا لیجیے آپ تھوڑا سا, تو صبح کو سحری میں وہی سالن آپ گرم کر لیں اور بس زیادہ اتنا ہو سکے خشکا ابال لیں, چائے کے ساتھ میں بریڈ کھا لیں, اس سے بھی کام چل سکتا ہے. 2-4 کھجور کا اضافہ کر لیں اور شام کے افطار کے وقت میں کھجور لے لیں, پانی لے لیں. اس کے بعد مغرب عشاء کے درمیان ہلکا کھانا کھائیں, جلدی ہضم ہونے والا ہو, طاقت والا ہو, بہت زیادہ تیل وغیرہ اس کے اندر چکنائی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے. ایسا کھانا کھائیں, پیٹ بھر کر کھانے سے بچنے کی حفاظت کریں. ورنہ تو یاد رکھیے پھر روزہ نہیں رہتا, روزے کا مزہ نہیں آتا. آدمی پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے, تراویح میں کھڑا ہوتا ہے, سوتے رہتا ہے, ڈکاریں آتی رہتی ہیں. کچھ لوگ تو اتنی زور سے ڈکاریں لیتے ہیں کہ ہم تراویح پڑھاتے ہیں پریشانی ہو جاتی ہے, پھر کیا ہوگا پیچھے پتہ نہیں کیا ہوگا. اس لیے اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور کچھ ضروری باتیں ہیں, رمضان کیسے گزاریں گے آنے والے انشاءاللہ, آنے والے خود کو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں. جی سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا فتنة المسيح الدجال. صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک